خطبۃ الوداع کی اہمیت، یہ تاریخ اسلام میں آج ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں جی، یہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین خطبہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا، اور اس میں تقریباً انسانی حقوق سے متعلق ہر بات بتائی گئی ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین خطبہ تھا۔ اس کے بڑے بڑے پہلوؤں پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے انسانی حقوق کی بات ہے۔ دیکھیں، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا، اس میں انسانوں کو بہترین حقوق دیے گئے۔ اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ ہوتے ہی یعنی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اسی طرح انسان کی کوئی قیمت نہیں تھی، عورت کی کوئی قیمت نہیں تھی، یعنی اس کو ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں عورتوں کو حقوق دیے، اسی طرح غلاموں کو حقوق دیے، اور یہ فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا۔ اور یہ دنیا میں آج جو دنیا پرچار کر رہی ہے، اور موجودہ دور میں خاص کر جب علم زیادہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی انسانی حقوق بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آج جا کر ان کو پتہ چلا تاریخ ظلم ستم سے بری پڑی ہے۔ یہ اسلام تھا جس نے رحم سکھایا، جانوروں پہ بھی، انسانوں پہ بھی، ہر زندہ چیز پہ۔ تو اس میں انسانوں کو حقوق دیے گئے۔ دوسری بات یہ ہے عورتوں کے حقوق۔ اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے، اور تمہاری بیویوں پر حق ہے، ان سے مہربانی کا آپ نے سلوک کرنا ہے۔ تو یہ عورتوں کو پہلی دفعہ حقوق دیے۔ آپ دیکھیں آج حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جگہ جگہ عورت یورپی ممالک میں بھی ذلیل ہو رہی ہے۔ یہ حق یعنی اسلام ایک باوقار حق دیتا ہے عورت کو، اس طرح بھی نہیں ہے کہ اس کو بالکل آزاد چھوڑ دے، فحاشی پھیلے۔ یہ چیزیں اسلام نے منع کی ہیں۔ دوسرا، غلاموں کے حقوق۔ اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلاموں سے مہربانی کا سلوک کرو، جو خود کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ اسی طریقے سے سود کا خاتمہ۔ آج دیکھیں پوری دنیا سود کی وجہ سے بڑی پریشان ہے۔ مثلا آپ دیکھیں پاکستان میں اتنا زیادہ سود، یہ قرض جو لیا ہے اس پہ سود ہے کہ یہ اس کی قسط ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بھی سود تھا، تو انہوں نے ختم کر کے فرمایا سب سے پہلے میرے چچا عباس ہے، ان کا سود میں ختم کرتا ہوں، اور سود کو حرام کر دیا۔ آج بھی دنیا میں اگر سود ختم ہو جائے اور قرض کا سلسلہ شروع ہو، اس پہ سود نہ لیا جائے، تو آپ خود سوچیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے، کتنی زیادہ اس میں اچھائیاں ہیں۔ پھر جاہلیت کے قتل اس میں معاف کر دیے گئے، یعنی دور جاہلیت میں نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے جو قتل ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ پھر انسانوں کی برابری کا ذکر ہوا۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یاد رکھو آدم مٹی سے بنے تھے۔ کسی عربی کو اجمی، اجمی کو عربی، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں فضیلت اس کی ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے۔ پھر اللہ کے ہاں جواب دہی۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، بلکہ دنیا میں ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے ایک دن مرتا ہے۔ یہ اللہ کا ایسا نظام ہے، یہ اللہ کا ایسے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو آج کی سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی یہ باقی پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک اس دنیا میں جس کو بھیجا ہے وہ ضرور اللہ کے ہاں پیش ہوگا اور تمام اعمال کا حساب دے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جمع شدہ لوگوں سے فرمایا کہ تم سب نے اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ پھر اس کا اگر خلاصہ بیان کریں تو یہ عظیم ترین تاریخ کا خطبہ تھا، جس میں غلاموں کو حقوق دیے گئے، جس میں عورتوں کو حقوق دیے گئے، جس میں سود کو ختم کیا گیا، جس میں دور جاہلیت میں کیے گئے گناہ اور قتل معاف کر دیے گئے۔ تو یہ تاریخ انسانی کا بہت عظیم ترین خطبہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا 1,44,000 یا اس سے بھی زیادہ صحابہ اکرام کے سامنے۔ تو یہ جی آج ہم نے خطبۃ الوداع کی اہمیت میں نے آپ کو مختصراً بیان کی ہے۔
ٹھیک ہے جی.